بیوقوف جب تک خاموش رہتا ہے عقل مندوں میں شمار ہوتا ہے۔ صرف فوٹوگرافی وہ آرٹ ہے جس میں آپ وقت کو روک سکتے ہیں اور حسین لمحات کو قید کر سکتے ہیں۔ دانش مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ارد گرد چھوٹے چھوٹے کان ہوں تو منہ سے بڑی بڑی باتیں نہ نکلیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسی بدگمانی کے سوراخ کر دیتی ہیں کہ انسان ساری عمر وضاحتوں کی اینٹیں لگا لگا کر بھی ان رخنوں کو بھر نہیں پاتا۔ مجھے کبھی بھی اپنی زندگی میں آنے والے برے لوگوں سے ڈر نہیں لگا۔ جب بھی ڈر لگا ہمیشہ اچھے لوگوں سے لگا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ برے لوگ دکھاوا نہیں کرتے، کھلم کھلا دشمنی نبھائیں گے۔ لیکن اچھے لوگوں کا کیا پتہ کب کیسے کہاں کون برا بن جائے، کب اعتبار توڑ کر منہ کے بل گرا دے۔ لوگوں سے جب جنت کے بارے میں باتیں کرو تو کہتے ہیں ہمارے اعمال کہاں جنت والے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے نصیب میں جنت ہے بھی یا نہیں۔ تو جب ان کو اتنا سب پتہ ہے تو کیوں اپنے اعمال جنت والے نہیں کرتے؟ زندگی میں ایک دوسرے سے موازنہ مت کریں۔ موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے سے ہی تو ہوا تھا، جو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا تھا۔ اپنے فیصلوں کے ساتھ جینا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ دل سے لیے گئے فیصلے دماغ کو سکون دے سکتے ہیں، لیکن دماغ سے لیے گئے فیصلے اکثر دل کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں۔ آس پاس کے لوگوں سے زیادہ ہوشیار رہیں، یہ دھوکہ آپ کو دیں گے اور معافیاں جمعے کے دن اپنے رب سے مانگ رہے ہوں گے۔ صاف انکار کر دیا کریں، مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کریں۔ تعلق ایک ایسا پودا ہے جس میں سچ کی مٹی، احساس کا پانی، انسانیت کی ہوا اور اعتبار کی دھوپ ہو تو یہ پودا ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کو ترجمے و تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ پہ وہ سارے جھوٹ عیاں ہو جائیں جو دین کے نام پر بولے جاتے ہیں۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، سفاک، مایوس کن، دل شکن اور سخت، مگر کرنے پڑتے ہیں۔ روشنی بس یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ جلانا ضرور پڑتا ہے۔ بس اسی بات پہ جھگڑا ہے میرا دنیا سے، پیڑ کے سائے کو پھل کیوں نہیں سمجھا جاتا۔ گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بے ترتیب اور منتشر سوچوں کو ترتیب دے کے زندگی کی عمارت کو بھی شاندار بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچ اپنائیں۔ عادتیں شروع میں کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہیں، مگر بعد میں یہ لوہے کی تاروں کی مانند ہوتی ہیں جن میں انسان جکڑ کر رہ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ مثال دینا آسان ہے مگر مثال بننا دشوار ہے۔ اللہ نے ہماری ہڈیاں تو پتھر کی نہیں بنائیں، نہ جانے پھر ہم لوگ اپنے دل کو کیوں پتھر کر لیتے ہیں۔ برا ساتھی مصیبت ہوتا ہے، اس سے بچ کر سو جانا بہتر ہے۔ جیسے اصحاب کہف دقیانوس کی صحبت سے بچ کر سو گئے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ اپنی غلطیوں سے پیار کرو، یہ تمہاری سواری بن جائیں گی۔ ان سے نفرت کرو گے تو یہ تم پر سوار ہو جائیں گی۔
اللہ کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے بڑے حکم ماننے پڑتے ہیں۔ جو دوسروں کو استعمال کر کے نظریں پھیر لیتے ہیں، ایک دن انہیں ایسی سزا ملتی ہے کہ وہ چاروں طرف نظریں پھیر پھیر کر دیکھتے ہیں، مگر انہیں اپنے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ غیبت کبھی خاموش نہیں رہتی، اپنے کرنے والے کو رسوا کر کے چھوڑتی ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے اور سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا ہے فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ پیسے کو اپنا غلام سمجھو، اگر اسے غلام نہیں سمجھا تو یہ تمہارا آقا بن جائے گا۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اگر آپ ہیرا ہیں تو آپ کو جوہری کے پاس ہونا چاہیے۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ نظام قدرت میں جس کی کوئی معافی نہیں۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ ایک اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ خود کو ہر برے کام سے بچائیں کہ زندگی بہت مختصر ہے، گزر تو جائے گی لیکن اس میں کیے گئے اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں محبت اور اخلاص اصحاب کہف کے سکوں کی طرح ہیں، جو اصلی ہونے کے باوجود رائج الوقت نہیں ہیں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تسبیح پڑھنا بہتر ہے یا استغفار کرنا؟ انہوں نے فرمایا، میلے کپڑے کو خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کسی کی عادت تو بدل سکتے ہیں مگر فطرت کبھی نہیں بدل سکتے۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزارو، بلکہ خود اچھے بن جاؤ، شاید کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ بچپن میں 1 روپے کی پتنگ کے پیچھے 2 کلومیٹر تک بھاگتے تھے، نہ جانے کتنی چوٹیں لگتی تھی اور وہ پتنگ بھی ہمیں بہت دوڑاتی تھی۔ آج پتہ چلتا ہے دراصل وہ پتنگ نہیں تھی، ایک چیلنج تھا۔